ان کے نام لکھے اس نے. سب سے پہلا جو نام لکھا اس نے کتاب کے اندر وہ حضرت محمد رسول اللہ. اچھا مزے کی بات یہ کہ وہ خود عیسائی تھا، آج بھی زندہ ہے، امریکہ میں رہتا ہے. اس سے لوگوں نے جب کتاب منظر عام پر آئی 1980 کے درمیان جو یہ کتاب منظر عام پر آئی، پوری دنیا میں چھپی اور بکی، لوگوں نے ان سے بہت سوال کیے. عیسائیوں نے کہا کہ تم عیسائی ہو کر تم نے مسلمانوں کے امام، مسلمانوں کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے نام لکھ دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام اس نے تیسرے نمبر پہ لکھا. دوسرے نمبر پہ مشہور سائنسدان نیوٹن کا نام اس نے لکھا. اور پھر چلتے چلتے 40ویں نمبر پہ جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام لکھا. سبحان اللہ، کیا بات. اس نے کہا کہ سنو، میں نے ان کا نام نہیں لکھا کہ یہ اللہ کے رسول تھے، میں نے اس لیے ان کا نام نہیں لکھا، میں نے تو اس لیے ان کا نام لکھا ہے کہ ان کی تعلیم میں سچائی اتنی زیادہ تھی. ان کی زبان میں، ذرا غور تک کرو میرے بھائی، ان کی زبان میں تاثیر اتنی زیادہ تھی کہ یہ جہاں جہاں بھی جاتے گئے لوگ ان کے پیچھے لگتے چلے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انہوں نے تاریخ کا دھارا بدل کے رکھ دیا، لوگوں کی سوچ بدل دی، لوگوں کے عقیدے بدل دیے، لوگوں کا نظام زندگی بدل دیا، لوگوں کی معاشرت بدل دی، لوگوں کی تہذیب بدل دی، لوگوں کا تمدن بدل دیا انہوں نے. اور صرف یہ کہ لوگوں میں تبدیلی نہیں لائے، بلکہ ایک پورا کا پورا نظام زندگی دے دیا. کھانے پینے کا نظام، سونے بیٹھنے جاگنے کا نظام، شادی بیاہ کا نظام، عبادات کا نظام، معاشرت کا نظام، لین دین کا، تجارت کا نظام. گویا زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے رہنمائی نہ ملتی. کئی انبیاء کرام ہیں، ان کی تعلیمات بھی ادھوری ہیں، اور ان کی سیرت اور ان کے جو اعمال تھے، جو نظام تھے، وہ بھی ادھورے رہ گئے. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، 5 اولو الپیغمبروں میں سے ایک ہیں، لیکن ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. ذرا غور کرو بھائی، جب شادی نہیں ہوئی تھی تو نکاح کیا ہوتا ہے، بیوی کیا ہوتی ہے، اس کے حقوق کیا ہوتے ہیں، خاوند کس کو کہتے ہیں، شوہر کیا ہوتا ہے. ان چیزوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے کوئی رہنمائی نہیں ملتی ہے. یہ پوری دنیا میں آج عیسائی مسلمانوں سے بھی زیادہ ہے، میں آپ کو بتاؤں. لیکن انہوں نے جو زندگی کے نظام لیے ہوئے ہیں وہ ہمارے مسلمانوں سے مستعار لیے ہوئے ہیں. ان کے ہاں شادی کس طرح کرنی ہے، طلاق کس طرح دینی ہے، کوئی کنسیپٹ، کوئی تصور نہیں. تو بات یہ کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان صرف آپ کی ذات، آپ کے جو چہرہ انور کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارکہ ہے، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کے ناک، ان کی شان عظمت بیان جہاں کرتے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس کو بھی بیان کریں. اس طرح انقلاب آنا ہے، اس طرح تبدیلی آنی ہے میرے بھائیوں. تبدیلی آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا نظریہ دیا نا، وہ نظریہ توحید دیا. وہ بولو، کون سا نظریہ دیا؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات. توحید کا نظریہ دیا، اور پھر اتنے دلائل لوگوں کو دیے کہ لوگ جو ہے توحید پر ایمان لائے بغیر رہ ہی نہیں سکتے تھے.
آپ ذرا غور فرمائیں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات مبارکہ ہے کہ آپ وحدہ لا شریک ہیں، الہ ہیں، آپ معبود ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں. اور ایک ہے یہ کائنات کا نظارہ. یہ ہر کائنات کی ہر چیز جو ہے میرے بھائیوں اور میرے قابل احترام ساتھیوں، یہ توحید کا سبق دے رہی ہے، توحید کی شہادت دے رہی ہے. جب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا، ہر چیز کا کوئی موسم ہے، ہر چیز کی کوئی حد ہے. عقل جتنی چاہے بڑھا لو، اس کی حد ہے. جتنی مرضی عیاری اس سے کر لو، یہ محدود ہے. اسی طرح اور علم ہے، علم الحواس ہے، علم الخمسہ ہے، جتنے بھی علوم ہیں، اینیملز کے علوم ہیں، سکائز کے علوم ہیں، ارتھ کے علوم ہیں، سائنس کے علوم ہیں. ہر ایک کی حد ہے. اور لیکن بولو لا الہ الا اللہ کی کوئی حد نہیں. مشرق اپنی جگہ پہ ہے، مغرب اپنی جگہ پہ ہے، شمال اپنی جگہ پہ ہے، جنوب اپنی جگہ پہ ہے. لیکن لا الہ الا اللہ جو ہے نہ مشرق کا جو ہے پابند ہے، نہ مغرب کا پابند ہے، نہ جنوب کا پابند ہے، نہ شمال کا. یہ لا الہ الا اللہ موسموں کا بھی پابند نہیں ہے. کیا بات ہے. ہمیں تو کہیں سردی لگتی ہے، کہیں گرمی لگتی ہے میرے بھائی، لیکن لا الہ الا اللہ سرد مقامات پر بھی پہنچتا ہے اور گرم مقامات پر بھی پہنچتا ہے، زمین کی تہوں میں بھی پہنچتا ہے اور آسمان کی فضاؤں میں بھی پہنچتا ہے. بولو لا الہ الا اللہ کی حد. اس لیے تو اقبال نے کہا تھا خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. آپ بھی پڑھو بھی ایک دم پڑھو سارے لائے. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ دور آج بھی اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، اور جہاں وہ صنم کدا لا الہ الا اللہ. بولو سارے لا. میں جگانا چاہتا ہوں اس لیے آپ کو لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اور مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. کوئی کہتا ہے میں جماعت میں اس لیے نہیں کام کرتا کہ فلاں آدمی موجود ہے، فلاں شخص موجود ہے. ہم نے کہا ہم تو لا الہ الا اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، کسی شخصیت کے لیے کوئی کام نہیں کرتے. ہم یہ جو دن رات بھاگے پھرتے ہیں نا، ہم کسی سے کچھ پیسہ ویسا نہیں لیتے، ہم تو دینے والے لوگ ہیں اللہ کے فضل. وہ لوگ جنہوں نے لینے ہوتے ہیں جیبیں بننے، وہ ڈرامے بازیاں کرتے ہیں. میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، میں اس کے ساتھ نہیں. اور یہ تمہارے ساتھ ہونے یا نہ ہونے سے بات نہیں بنے گی. دعا کر کہ تجھے اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ نصیب ہو جائے. یہ لا الہ الا اللہ میرے بھائی اس کی برکتیں ہیں. یہ کام کرتا ہے دلوں میں، یہ کام کرتا ہے دلوں میں شہد کی طرح. یہ کام کرتا ہے دلوں میں، اس کی اپنی گہری تاثیر ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے اسے دنیا کی کوئی چیز نظر قیمتی نہیں معلوم ہوتی. ہر چیز ہیچ ہے، لا الہ الا اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں ہے. لوگ کہتے تھے نا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہتے تھے کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ تمہیں مار پڑتی ہے، تمہیں تپتی ریتوں پہ لٹایا جاتا ہے، پتھر تیرے اوپر رکھے جاتے ہیں،
کیوں نہیں، کیوں کلمہ پڑھتے ہو؟ وہ کہتا ہے جو کلمہ پڑھنے میں مزہ ہے وہ تپش، ریت کی تپش میں مزہ نہیں ہے، وہ تکلیف نہیں۔ کیا بات جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں مزہ ہے وہ ریت کی تپش میں وہ اذیت نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ تمہیں محسوس ہوتا ہوگا کہ مجھے مار پڑ رہی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن مجھے تو مزہ آتا ہے۔ اور حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب مسلم شریف کے اندر یہ حدیث لائے، فرماتے ہیں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ تشریف لے گئے، وہاں دیکھا کہ کسی کے قدموں کی آہٹ کی آواز آ رہی، کیا بات، کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی۔ جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کس کے قدموں کی آواز ہمارے آگے آ رہی؟ ایک فرشتوں کے سردار ہیں اور ایک کائنات کے سردار ہیں، اور جبریل بھی سردار ہیں لیکن صرف فرشتوں کے ہیں، اس کی معصومیت بھی محدود ہے۔ ایک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کائنات کے سردار ہیں، جنوں کے بھی سردار ہیں، انسانوں کے بھی سردار ہیں، حیوانات کے بھی، نباتات کے بھی، جماعتات کے بھی جو ہیں رسول ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا یا رسول اللہ آپ کا جو غلام بلال ہے نا وہ زمین پہ چلتا ہے، چلتا زمین پہ ہے لیکن اس کے قدموں کی آہٹ آسمان پہ سنائی دیتی ہے۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، اور لا الہ الا اللہ کا مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ منہ میں شیرینی بھری کہ نہیں بھری؟ دل و دماغ میں مٹھاس سما گئی کہ نہ سمائی؟ فرمایا جبریل اس کی کیا بات ہے؟ ماشاءاللہ، بلال کے قدموں کی آواز کیوں سنائی دیتی ہے؟ کہا میرے محبوب یہ آپ ہی جب جائیں گے نا بلال سے ملاقات کریں گے، آپ ہی پوچھ لینا کہ بلال تو کون سا عمل کرتا ہے کہ